ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ یہ ایک مشکل وقت ہے ہمارے ملک کے اوپر اور اس میں ہمیں مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان مشکل فیصلوں کے جو رزلٹ سامنے آئیں گے کیا ایز اے قوم ہم ان کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہیں. بہرحال آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں جناب شیخ رشید صاحب جو کہ سربراہ ہیں عوامی مسلم لیگ کے. شیخ صاحب سب سے پہلا سوال، ویلکم ٹو ویل شو. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے شیخ صاحب، اگر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں سچویشن کو، تو وفاق نے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو بھی آج کوسچن کر دیا ہے اور چیلنج کر دیا اور کہا کہ جی میمو گیٹ سے نہ وفاق کا تعلق ہے، نہ صدر کا تعلق ہے، نہ وزیر اعظم کا کوئی تعلق ہے. تو اب یہ جو، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی اس کے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے میمو اسکینڈل کے، تو جی اس کو کام کرنے دیا جائے. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی اس بات کو؟ جب عقل جواب دے جائے اور ذہنی توازن خراب ہو جائے تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وقوع پذیر ہوتی ہیں. کل سے ان کی چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اور جس طرح انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی میں بیان دیا کہ میں نہیں ہوں گا تو پھر کبھی الیکشن ہی نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گا تو یہ میں پہلے بھی لوگ کہتے تھے چڑیاں نہیں چہکیں گی اور دریا پانی نہیں چلائیں گے. عقل کے اندھے لوگ ہیں یہ. پہلے یہ کہتے تھے جناب کہ ہم 15 سال رہنے کے لیے تیار ہیں. آج حسین حقانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ جو ہے اس کے اختیارات میں نہیں ہیں. تو یہ کیا مطلب، اس کو پیپلز پارٹی ابھی تک سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ اس لیے نہیں لازم ہو سکا اور نہیں رزلٹ دے سکا کہ سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا. یہ ہے ان کی جمہوریت. یہ ہے ان کی جمہوریت. اور اب وقت آ گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا، اور ایسا امپلیمنٹ ہوگا کہ یہ ساری عمر یاد رکھیں گے کہ امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے. اور شیخ صاحب لیکن ووٹ لے کر تو آئے ہیں نا، ووٹ ہی لے کر آئے ہیں نا، مطلب کوئی بیک ڈور سے تو نہیں آئے ہیں. ظاہری بات ہے جب ووٹ لیا ہے انہوں نے تو وہ پہنچ گئے. اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی دائرہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں ہے اور ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی، تو نون لیگ سے بھی ان کی جو ٹینشن چل رہی ہے، تو اب یہاں پر یہ بتائیں کہ کیا یہ صدر صاحب خط لکھیں گے سپریم جوڈیشل کونسل کو، جیسے کہ کل بھی کچھ عام باتیں لوگ کر رہے تھے پارٹی کے کہ جی وہ کوسچن کر سکتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ جانبدار ہے اور فیصلے سیاسی بیسس پہ کر رہی ہے؟ اگر سپریم کورٹ یا کسی اور کی اتھارٹی کو اس طرح نااہلی سے چیلنج کیا گیا تو اس کا نتائج بھی یہی بھگتیں گے، اور اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے. جمہوری ووٹ لے کر آئے، کوئی نکاح پڑھا کر نہیں آئے، اور ووٹ لے کر آنے والے یہ پہلے لوگ نہیں ہیں، یہ کہ این آر او زدہ لوگ ہیں یہ. اور یہ شفاف قسم کے ووٹ نہیں ہیں، جعلی ووٹ ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اس سارے مسئلے کے اہل بنانے کے لیے وہ سارے تانے بانے بنے جس میں یہ خود پھنس گئے ہیں. آپ تو دیکھیں نا مین مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجرم پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہے، پریزیڈنٹ صاحب اس کو ساتھ نہیں لے کے جاتے تو 2 گھنٹے پہلے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آ جاتا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس سے سارے کالم نویسوں کو بیٹھ کے وہ فونے کر رہا ہے اور وہ ای میلیں دے رہا ہے اور وہ سارے مسئلے کر رہا ہے کہ میرے امیج یہ جواب دو. ساری قوم کو اس نے بے وقوف سمجھا ہوا ہے. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ یہ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ بکواس ہے، یہ کوئی کیس نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسلسل ڈاؤن پلے کیا گیا ہے اس کو. ہاں اعجاز، ناصر اعجاز یا جو اس کا نام ہے وہ کرپٹ ہے، ڈسانسٹ ہے، مرضی ہے. وہ تو اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ پاکستانی شہری ہے نہ اس کی کوئی حیثیت. میٹر از کہ چیف آف آرمی سٹاف اور جنرل شجاع پاشا کہہ رہے ہیں کیس از جینون، اور جو کہ جس میں لکھا گیا ہے ہم نے اس کو چیک کیا ہے، اور یہ چیک کرنے کی مشینیں ساتھ لے کر گئے تھے. یہ امریکہ سے ویسے ہی کہتے رہتے ہیں ہمارے پاس مشینیں نہیں ہیں، ان کے پاس ساری مشینیں تھی. انہوں نے چیک کیا ہے کہ پاکستان کے حساس مسئلوں کو، سالمیت کو، دفاع کو، انٹیگریٹی کو، سولیڈرٹی کو ان لوگوں سے خطرہ تھا. اور یہ دشمن کے روپ میں وہ بھیڑیے تھے جنہوں نے شرافت کے لبادے ووٹوں کے نام پر، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں، پہنے ہوئے تھے. وہ ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں. یا فوج رہ سکے گی؟ مجھے یہاں پر تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں کہ اب اگر ڈی جی آئی ایس آئی ہے، ہی کمز انڈر ہوم، مطلب وہ کس کے انڈر میں آتے ہیں؟ اگر وہ لنڈن گئے تھے یا وہ اس پہ تحقیقات کر رہے تھے تو اس کا ان کو وزیر اعظم کو نہیں بتانا چاہیے تھا کہ جی یہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟
اگر ملک کا گھر کا سربراہی غداری کے معاملات میں ملوث ہو، اگر گھر کا سربراہی سپاہ کا رول ادا کر رہا ہو، تو وہ سپاہ سے پوچھ کے جائے کہ میں آپ کے خلاف جا رہا ہوں، آپ کے خلاف بڑے رقیق قسم کے الزامات ہیں، جب تک وہ برآمدگی نہ ہو چکی ہو۔ بڑا افسوس ہے، لوگ کہہ رہے ہیں جی کس سے پوچھ کے گیا، کیوں پوچھ کے گیا۔ کبھی بلے کو بھی دودھ کی رکھوالی پہ بٹھایا جا سکتا ہے، کبھی چور چوکیدار بن سکتے ہیں، کبھی کرپٹ ڈسآنسٹ سلگش لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم سے پوچھ کر نہیں گیا۔ تمہیں کو تو انہوں نے ضمانت دے کے ہر دفعہ بٹھایا ہے، این ایل سی پہ بٹھایا ہے، او جی ڈی سی پہ بٹھایا ہے، پی آئی اے پہ بٹھایا ہے، ریلوے پہ بٹھایا ہے، آپ کے 10,000 کیسوں میں آپ کو۔ چلیں صحیح ہے، حسین حقانی ان کا اپنا بندہ تھا، حکومت میں موجود ہے، منصور اعجاز کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو حسین حقانی خود کر لیتے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑے پرو امریکن پرسن ہیں۔ میں نے ابھی تک نہیں کہا امریکن پرسنل ہے، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، اس واویلا کر رہا ہوں۔ اس ملک میں میڈیا بھی جو ہے وہ بادشاہ ہے، اس کے خلاف بات کرنی ایسی ہے نعوذ باللہ جیسے کسی کے کیا کہوں اب، کہ یہ جتنے لوگ میرے خلاف کالم آج زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، اب بتائیں نا، یہ کہتے تھے، میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ حسین حقانی گندا آدمی ہے اور سراج الدین حقانی سے زیادہ خطرناک ہے، آپ ساری قوم کو سراج الدین حقانی کے پیچھے پال رہے ہیں، یہی وہ شخص ہے جس نے کہ سری لنکا میں کیوں نکالا جا رہا تھا، اور یہ صحافی مجھے بتائیں کہ اپنے گھر میں کیوں نہیں جا رہا، وہاں بھی اس نے اپنے گھر میں انڈین پارنا پانڈے رکھی ہوئی ہے، اور یہاں اس کا گھر ہے، لے لیں رینجرز، لے لیں رحمان ملک سے، آرمی کے ٹروپس لے لیں۔ جس دن وہ پریزیڈنٹ کے گھر میں گیا اور وہاں سے بلیک بیری اور دوسرے آلات سے، کیونکہ دونوں میڈیا مین ہیں، سی آر ایس کیا نام ہے اس کی تنظیم کا، اور وہ بھی جو ہے اعجاز منصور، وہ بھی میڈیا مین ہے، دونوں کے میڈیا ہاؤسز ہیں، ملک کی دنیا کی حالات اور آلات اور معاملات کو کاؤنٹر اور انکاؤنٹر 11 جرنلوں کو ہیڈ کرنے والا ایک جرنل کہہ رہا ہے کہ ہی از اے گلٹی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان دونوں کا ذاتی مسئلہ ہوگا، اس کو کیا بلاؤ، آپ واجد شمس الحق کو بھی بلاؤ، واجد شمس الحق جس نے سی این این کو، بی بی سی کو، پرکھا دت کو، ہاں کیوں نہیں بلا؟ بابا میری بات سنو، وہ سالم لینے گیا لندن میں، اس ملک کے سفیر کیا اپنے اپنے ملکوں میں پناہ لیں گے اس وجہ سے کہ جن ملکوں کے لیے وہ سفارت کرتے تھے وہاں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ غداری کے مقدموں میں مرتکب ہیں؟ اس طرح کا ایک کیس انڈین کی ہسٹری میں بھی آیا تھا شروع میں، جی دنیا کے، ابھی انڈیا کی ایک انڈیا میں ابھی ریسنٹلی ایک پاکستان سے جانے والی ڈپلومیٹ کو انہوں نے پتہ نہیں کتنی قید کی ہے، ایک دو اور لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو جن پہ پاکستان میں یہ الزام تھے کہ وہ اپنے ملک کی سیاست سے، وہاں ان کے عہدے تھے، اس سیاست کے جو لوگ تھے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ہم ووٹ لے کر آئے ہیں، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ ہم پہ شبخون مار رہے ہیں، مطلب یہ تو اتنے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ ہائے اپنے گھر والوں کو بھی پیار سکھائیں۔ پرائم منسٹر کی ساری کارکردگی سوالیہ نشان ہے، ان کے بیٹے کے سارے معاملات، ذرا کیس خراب ہونے دیں، یہ ساس سسر سمیت بھاگیں گے یہاں سے اور بچوں کو پہلے فلائٹ پہ بھجوائیں گے یہاں سے۔ اوہو چلیں، یہ میرا مطلب ہے چور کے پاؤں نہیں ہوتے، چور کے پاؤں یہ چور ہیں۔ اچھا چلیں، دیکھیں یہ سارا حالات، آپ میری ایک بات سنیں، یہ سارے حالات کل کی وجہ سے بدلے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، پہلے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بیان دیں گے، آپ کو خود ہی تجزیہ کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ باؤنڈ ہے پرائم منسٹر کو بیان دینے کے۔ ہاں اچھا چلیں شیخ صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، شیخ صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکس پھر سے جاری کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔